دیکھو آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اجتماعی قربانیوں میں لوگ نوٹ کما رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں آپ نوٹ نہیں کما سکتے، یہ بزنس کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ جو جائز طریقہ ہے بزنس کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر نوٹ کمانے ہیں تو کیسے کرو گے؟ وہ یہ رہا ہے، مسجد والے، مدرسے والے یا کوئی انڈیویجولی یا کوئی ادارہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، سب لوگ حصہ لیں۔ ایک حصہ فار ایگزامپل 15,000 روپے کا ہے، اب سب سے 15,000 روپے لے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے، جانور لے کر آئے، گوشت ڈیوائیڈ کیا، اب بچ گئے جی 10 لاکھ روپے، وہ 10 لاکھ پی گئے، یا وہ مدرسے کا پروفٹ سمجھ لیا کہ یہ مدرسے کا کیا ہے، پروفٹ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ 10 لاکھ روپے آپ کو سب میں کو ڈیوائیڈ کرنے پڑیں گے، واپس کرنے پڑیں گے، وہ مدرسے کا پروفٹ، کیونکہ اگر آپ مدرسے کا وکیل بن کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مدرسہ پروفٹ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب مدرسہ بزنس کر رہا ہے، تو قانونی ادارہ بھی ایک شخص واحد شخص کی طرح ہوتا ہے جس کو شخص قانونی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادارہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک فرد کی طرح بزنس کرے گا، اس کے بھی بزنس کے جائز ہونے کے احکام وہی ہیں جو ایک فرد واحد کے ہیں۔ کوئی ادارہ سودی لین دین نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو 1 کروڑ روپے، مدرسے سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں ہر سال 1 لاکھ روپے مدرسے کو اس پہ پروفٹ دوں گا مدرسے کو، لیکن یہ پروفٹ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مدرسے سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی مدرسے کے ساتھ جب بزنس ہوگا تو بزنس کے احکام وہی ہیں جو جمشید کے ساتھ بزنس کے احکام ہیں۔ وہ کیا ہے وہ میں بھی آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب کسی مدرسے یا مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے ایک حصہ ہم اتنے کا لے کر آئیں گے، جو پیسے بچ جائیں گے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں، یہ رسید پہ پہلے لکھوا لیں آپ۔ پھر اب جب وہ پیسے بچیں گے، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ مدرسے میں ڈال دیں لیکن میں وہ اجازت کینسل کر رہا ہوں، مجھے پیسے واپس دو، تو آپ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت